اور دیگر بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. عزاداران حسینی، اگر آج اس دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے تو یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا اور حسین ابن علی کی شہادت کا. محمد و آل محمد دنیا میں نہ کوئی گروہ بنانے آئے، نہ کوئی سلطنت قائم کرنے کے لیے آئے. ان کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف توحید کے پرچم کو سربلند رکھنا تھا. آج ہر مسلمان اپنے تمام اعمال کی غرض و غایت قربت پروردگار کو قرار دیتا ہے. تم نماز پڑھتے ہو، نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. تم روزے رکھتے ہو اور نیت یہ کرتے ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. یعنی ہر عمل تمہارا اس مقصد سے ہے کہ پروردگار کی قربت تم کو مل جائے اور تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے. لیکن جس قربت سے تم واقف ہو وہ قربت مادی ہوتی ہے، معنوی قرب کا عرفان و ادراک بندوں کو نہیں ہے. ورنہ دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اگر ایک چیز کی قربت دوسرے سے ثابت ہو جائے. ہم نے عرض کیا خلاق عالم کا اعلان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. جب وہ تمہارے قریب ہے
تو تم اس سے دور کیسے ہو سکتے ہو؟ لیکن فرق یہ ہے کہ تم مادی مخلوق ہو اور وہ مادے کا خالق ہے. وہ واجب الوجود ہے، تم ممکن الوجود ہو. وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو. وہ مسجود ہے، تم ساجد ہو. تم عبد ہو، وہ معبود ہے. تم نہ اس کا ادراک رکھتے ہو، نہ تمہاری کوئی صفت اس کے ساتھ مشترک ہے. اب اگر یہ چاہو کہ پروردگار راضی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ پروردگار کی رضا کن امور میں مثمر ہے. اسی لیے فرمایا امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ دو کیفیتیں ہیں. خالق کیفیتوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کیفیتوں کا خالق ہے. جب کیفیتیں نہ تھیں وہ تھا. اور رضامندی اور ناراضگی دو کیفیتیں ہیں. جب آپ راضی ہوتے ہیں تو ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں. جب پہلی کیفیت ہوتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے، جب ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے. یعنی کیفیتوں کے آنے اور جانے سے تغیر واقع ہو جاتا ہے. بغیر بتائے آپ کسی کی رضامندی کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں. کیسے؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ راضی ہے. چہرہ دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ ناراض ہے. تو پہلی بات کیفیتوں کے آنے اور جانے سے تغیر ہوتا ہے. دوسری بات یہ تغیر، یہ رضا اور ناراضگی بغیر چہرے کے پتہ بھی نہیں چلتی. خالق کی ذات ایسی ہے جو تغیر سے بلند ہے. اگر وہ کبھی راضی ہو جائے اور کبھی ناراض ہو جائے تو اس میں تغیر ہو جائے گا. جس میں تغیر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کا کوئی ایسا چہرہ بھی نہیں. ہم پتہ چلاتے ہیں رضامندی اور ناراضگی کا چہروں کو دیکھ کر. مخلوق کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے خلاق عالم نے یہ احسان کیا کہ تخلیق کائنات کے آغاز پر ہی 14 چہروں کو وہ جھلا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا. محمد علی محمد صلوات. اب اگر تم کو معلوم کرنا ہے اللہ راضی ہے تو دیکھو وہ 14 راضی ہیں. اگر چاہتے ہو اللہ کے غضب سے بچو تو دیکھو کہیں وہ 14 تم سے ناراض نہ ہو جائیں. اسی لیے عزیزان محترم اس نے امت محمدیہ پر جہاں توحید واجب کی، جہاں رسالت واجب و لازم کی، وہیں پر اس نے صادقین کی معیت کو لازم قرار دیا. وہ پہلی امتیں جو تھیں وہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتی تھی اور زمانے کے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی اور ان کی نجات کے لیے کافی تھا. آدم کی امت لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح کی امت لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. ابراہیم کی امت لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ کی امت لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ کی امت پڑھتی ہے عیسیٰ روح اللہ. یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ، نجات کے لیے کافی ہے. مگر امت محمدیہ سے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو نجات حاصل کرو تو پہلی بات فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے رابطہ قائم کرو. اگر تم نجات چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی بھی اختیار کرو اور سچوں کی معیت کو بھی اختیار کرو. اس لیے کہ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے سچوں کی معیت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی نہ تم جز کو سمجھ سکتے ہو نہ تم کل کو سمجھ سکتے ہو.
اور دیکھو نا کہ جب یہ کہہ دیا اللہ پر ایمان لانا ہے، رسالت پر ایمان لانا ہے، اہل ذکر پر ایمان لانا ہے اور صادقین کی معیت کو اختیار کرنا ہے، تو لازم ہوا کہ تم کو پتا ہو اہل ذکر کون ہے، تم کو پتا ہو سچے کون ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سچا کون ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ سچا وہ ہے جو واقعے کو من و ان بیان کر دے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، اس کو سچا کہتے ہیں۔ لیکن خلاق عالم صرف واقعے کو صحیح بیان کر دینے والے کو سچا نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان ہمیشہ زبان پر ہوتا ہے۔ خلاق عالم کی سچائی قبول کرنے کا معیار یہ ہے کہ زبان کے الفاظ اور دل میں چھپی ہوئی نیت۔ صرف ایک مثال دوں گا، شاید ہوا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ یہ مکے کی کسی اور فرد سے نہیں کہا ہے، تو جو ہے رسول سے کہا نا، تو یہ بیان واقعے کے مطابق ہے۔ آواز دی واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو دیکھو اس لیے اس سچے کا ساتھ نہیں دینا جس کو دنیا والے سچا قرار دے دیں، اس لیے کہ دنیا والوں کا کسی کو صدیق مان لینا صرف الفاظ تک ہوگا، لیکن اس کا کسی کو صادق مان لینا الفاظ میں بھی ہوگا، نیت میں بھی ہوگا اور کیفیتوں میں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ اس لیے اس نے کہا تمہارا بنایا ہوا سچا وہ جو حقیقت کے مطابق بیان کرے، ہمارا بنایا ہوا سچا وہ جو بیان کرے وہ واقعہ بن جائے۔ کہ اگر وہاں کوئی بیوی کہہ دے کپڑے درزی لے کر آئے گا تو رضوان جنت درزی بن کر در فاطمہ زہرا پہ آ جائے۔ کیوں کیفیتیں بدل جاتی ہیں ان کے الفاظ سے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ان چہروں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، آئینہ دار بنایا، تو ان کو وہ طاقت بھی دے دی جو پروردگار کو حاصل ہے۔ شاید جملہ بعض احباب کے لیے باعث حیرت بن جائے، اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ تقدیر کوئی بدل سکتا ہے؟ تقدیر لکھتا کون ہے؟ پروردگار۔ آج تک یہ بتایا جاتا ہے کہ لکھنے والی ذات کاتب تقدیر کی ہے۔ جی اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے 4 لکھنے والوں کا پتہ دیا۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 4 لکھنے والوں کا پتہ دیا۔ پہلے لکھنے والے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے ہیں سفرا، اپنے ہاتھ سے، نیکی والے، بزرگی والے، یہ پہلے لکھنے والے ہیں۔ دوسرے لکھنے والے ہیں اِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ کون لکھنے والے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کہاں لکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے۔ 2 لکھنے والے میں نے بتائے۔ تیسرے لکھنے والے کون ہیں؟ نون،
والقلم وما یسطرون، تیسرا لکھنے والا قلم ہے، اور چوتھا لکھنے والا خود رب العزت ہے۔ دلیل مانے کتبہ علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا۔ اور آیت پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کس نے واجب کیے روزے؟ کرامن کاتبین نے نہیں، قلم نے نہیں، سفرہ نے نہیں، پروردگار نے۔ تو یہ چاروں لکھنے والے، ان کے لکھنے میں فرق کیا ہے سمجھ لینا۔ جو کرامن کاتبین لکھے وہ بدل سکتا ہے، جو سفرہ لکھے وہ منسوخ ہو سکتا ہے، جو قلم طے کرے وہ بدل سکتا ہے، لیکن جس کو پروردگار لکھ دے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ اگر یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہم منصفہ اور ناطق خیر، ہم ہیں ذات پروردگار، جب چاہتے ہیں لکھے ہوئے کو بدل بھی دیتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ قلم لکھے پروردگار بدل دے، کرامن کاتبین لکھے پروردگار بدل دے، سفرہ لکھے پروردگار منسوخ کر سکتا ہے، پروردگار لکھے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو لکھا ہوا منسوخ کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اب ایک اپنی تقدیر لے کے آیا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، کہیے اللہ کے رسول بیٹا نہیں ہے، بیٹا چاہیے، تو لکھا تھا کاتب تقدیر نے اولاد نہیں۔ حسین ابن علی نے کہا نانا بیٹا دیجئے، کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، کہ یا تو اللہ بدلتا ہے یا حسین بدل رہا ہے۔ محمد علی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین نے پھر تقدیر بدلی، اب سمجھے نا، فرمایا بیٹا دے رہا، بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے، اچھا بابا، اچھا نانا، میں 2 بیٹے دیتا ہوں۔ کہ حسین کیا کر رہے ہو؟ میں نے دیکھ لیا میرے محفوظ میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے، کہ نانا 3 بیٹے دے رہا ہوں۔ حسین بیٹے عطا کرتے گئے، یہاں تک کہ 7 بیٹے محمد کے نواسے نے سائل کو دیے۔ سائل کہنے لگا بس فرزند رسول، بس آپ نے میری خواہش کو پورا کر دیا، میرے سوال کو رد نہیں کیا۔ فرمانے لگے تیرا پیمانہ بہت جلدی چھلک گیا، ورنہ اتنے بیٹے عطا کرتا قیامت کے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا کرتا بیٹے ایک طرف ہوتے۔ اب سمجھے حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ حسین توحید کی حفاظت کر رہا تھا، ورنہ کوئی تیر ایسا نہیں تھا جو حسین کو زخمی کر سکتا، کوئی تلوار ایسی نہیں تھی جو حسین کے بدن پر چل سکتی، لیکن توحید کی حفاظت، توحید کی حفاظت۔ اور ایک بات کو اور سمجھتے جاؤ، مجھے معلوم ہے تم بہت تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھ لینا، غلط ہے کوئی یہ کہے کہ حسین ابن علی نے ظاہری نماز کے لیے سر کٹایا ہے۔ نماز ظاہری ذکر و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ حسین نے نماز کے لیے سر نہیں کٹایا، کیوں؟ نماز فروع دین ہے، حسین کی قربانی اور کربلا فروع دین نہیں ہے، بنیاد دین ہے۔ اور میں نے غلط کہا، بنیاد دین، بنا دین، ورنہ کہنے والے کہتے حسین محسن اسلام ہے، نہیں، حسین محسن اسلام نہیں، حسین خود اسلام ہے، حسین خود اسلام ہے۔ حسین نے سجدہ خالق کی توحید بچانے کے لیے کیا ہے،
بس میری بات ختم ہو گئی. اللہ تم کو سلامت رکھے. تم نے پرسہ دیا ہے 10 دنوں میں, اس کا اجر تو اسی بیوی کے ذمے ہے جس نے کہا تھا مولانا میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ ایک ایک رونے والے کو جنت میں نہ داخل کر دوں. لیکن یہ بات سنتے جاؤ, اس لیے کہ بادشاہوں کی تلواریں, تاریخ کے قلم, مفتیوں کے فتوے, یہ 3 رکاوٹیں ہر دور میں رہی ہیں حسینیوں کی راہ میں. حسین توحید کی حفاظت کے لیے سجدہ کر رہے تھے. جانتے ہو کیسے؟ حسین بھرا ہوا گھر لے کے چلے تھے رجب کی 28 کو. سفر بڑا صعوبتوں والا تھا, تکلیفوں والا تھا. نہ جانے کہاں کہاں اس قافلے نے قیام کیا تھا, اور بڑی عجیب باتیں ہو رہی تھی کہ شہزادی زینب نے پوچھا بھیا رات کے پچھلے پہر میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, مولا یہ بیوی کون ہے؟ میں زینب اب جب یہ آواز آئے نا تو میں اجازت دیتا ہوں, جا کے دیکھ لینا. رات ہوئی, رات کے پچھلے پہر پہ کسی بیوی کے بین کی آواز آئی. زینب نے کہا بھیا یہ ہے وہ بیوی کی آواز. کہا جاؤ نا زینب دیکھ لو نا. شہزادی زینب بڑی, دیکھا ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے معظمہ تھی جو پہن کر رہی تھی. علی کی بیٹی نے مخاطب کیا, بیوی گھر کو ہمارا اجڑنے کی تیاری ہے, تو کیوں روتی ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی بیوی نے, زینب کیا سیدہ کیا فاطمہ اتنی اجڑ گئی کہ تم نے بھی نہ پہچانا. اس طرح ویرانوں سے گزرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے قافلہ کربلا پہنچتا ہے. دوسری محرم اور پھر محرم کی چوتھی خیمے فراز سے ہٹا دیا, اور اسی دن سے جس دن خیمے ہٹائے گئے پانی بند ہو گیا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 7ویں سے پانی بند ہوا تھا, نہیں پانی تو چوتھی سے بند ہو گیا تھا. اب پانی کا فقط وہ ذخیرہ تھا جو پہلے سے حسین نے جمع کیا تھا. اور اب جب پانی کم ہو, بچے بھی ہوں, تو بڑوں کا قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے خود نہیں پیتے کہ بچے پانی پی لیں. تو یوں کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ زینب 7ویں محرم سے پیاسی تھی, حسین 7ویں سے پیاسے تھے. سکینہ 7ویں سے اس گھر میں ایک قطرہ آب بھی نہیں تھا. تو بچوں کے لیے تو کہہ سکتے ہو, لیکن حسین کی پیاس کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی, زینب کی پیاس کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی, کوئی حد نہیں ہے. پھر 10ویں محرم صبح عاشور, میدان جنگ, قربانیاں ہونے لگی. اب سنو گے, ماہرین نفسیات نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور وہ یہ کہ اگر ایسا آدمی جو اتنے دنوں کا پیاسا ہو, جس کے ساتھ اتنے مصائب جس کو گھیرے ہوئے ہوں, جو صبح سے لے کر عصر تک لاشیں اٹھا رہا ہو, اور جب حسین ابن علی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہاں پہنچے کہ اس نے 18 برس کے کڑیے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا, تو کہنے لگے بس یہ وہ منزل ہے, اگر انسان ہے تو اب مر جائے گا. یہ حسین ابن علی کی ذات ہے, اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا ہے, لیکن چہرے کی نورانیت ہے بڑھتی جا رہی ہے. خدا کی قسم حسین نے یہی سوچا, اگر اس طرح مارا جاؤں گا تو آنے والے وقت میں مجھ کو کوئی خدا نہ کہہ دے. توحید کی حفاظت کے لیے کوڑے سے گرے اور سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا, میں بندہ ہوں مولا ہے. بس اب ادھر جو دیکھا نا
حسین نظر نہیں آئے. میں نے دوپہر کو مجلس میں پڑھا تھا نا, سید سجاد کے پاس آئی زینب, بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے. بی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے, خیمے کا پردہ اٹھایا. بی اماں دیکھیے نا وہ سامنے موقع نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب سنو, ایک بچی تھی جو درے خیمہ پہ انتظار کر رہی تھی. بابا گئے ہیں, بابا آئیں گے. بس تھوڑی دیر گزری, بابا تو نہیں آئے, زلجنا آیا. اس عالم میں باجیں کٹی ہوئی تھی اور خون میں تر تھے. جب زلجنا آیا ہے نا, کسی بیوی نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی. اے زلجنا میرے وارث کو کہاں چھوڑ آیا. کوئی بچی سمو سے لپٹ کے زلجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا. کسی کا دعا تھا, اے زلجنا میرا وارث کہاں ہے. ایک مرتبہ زلجنا درے خیمہ سے واپس اشقیہ نے گھیراؤ کیا. زلجنا نے مقابلہ کرنا شروع کیا. آخر میں طے کیا زلجنا کو پکڑ لیا جائے. جب پکڑا نہ جا سکا تو ارادہ کیا کہ زلجنا پر تیر برسائے جائے, اسے زخمی کیا جائے, پھر پکڑا جائے. بس عزادارو, آخری جملے ہیں, خدا سوائے غم کے تمہیں کوئی غم نہ دے. سیدہ کا گھر تو آج اجڑ گیا. آج اہل بیت بے بیت ہو گئے. جب یہ ارادہ ہوا نا کہ زلجنا پہ تیر مارے جائے, عمر سعد نے رکابوں پر بلند ہو کے آواز دی, خبردار گھوڑے کو تیر نہ مارنا, یہ گھوڑا رسول کی سواری ہے. ارے کوئی تھا پوچھنے والا, یہ زلجنا, یہ گھوڑا اگر رسول کی سواری ہے, کیا حسین سوار دوش رسول نہ تھا. وقت گزرا, کربلا کے جنگل میں شام ہو گئی, جس کو تم شام غریبہ کہتے ہو. فوج کا رخ خیموں کی طرف ہو گیا. جن کو قرآن نے اہل بیت کہا نا, ان کے گھر جلنے لگے. جب ایک خیمہ جلتا تھا, بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی, دوسرا جلتا تھا, تیسرے خیمے میں جاتی. حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی گھبراہٹ کے عالم میں خیمے سے نکلی, اور اس بیوی نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی. وقت گزر گیا, وقت گزر گیا. کسی نے مدینے میں میرے پانچویں امام سے پوچھا, وہ بیوی جس نے سرخ چادر اوڑھی تھی کون تھی؟ فرمایا وہ میری جدہ زینب کبریٰ تھی. مولا عاشور کے دن سرخ چادر اوڑھنے کا کیا جواز تھا؟ مولا کہنے لگے, پوچھنے والے انہوں نے میرا کلیجہ چاٹ دیا. میری پھوپھی اماں کی چادر سرخ نہیں سفید تھی. جب اکبر کے لائے مجھے گئے, ایک خیمہ باقی رہ گیا جہاں تمہارا بیمار امام موجود تھا. زینب نے آ کے شانہ ہلایا, بیٹا سجاد خیمے جل گئے, چل کر مر جائیں, یہ آخری خیمہ ہے, یہ باہر نکلے. فرمایا پھوپھی اماں وعلیکم بالصحرا, بچوں کو لے کر, عورتوں کو لے کر صحرا میں نکل جائیں. بیٹے سروں پر چادر نہیں ہے. پھوپھی اماں بالوں سے پردہ کر لیجیے. بیٹے بالوں کا چھپانا بھی تو واجب ہے. فرماتے پھوپھی اماں خاک کربلا سے بالوں کا پردہ کرو. یہ خاک کربلا ہے جو کبھی زینب کے بالوں کا پردہ بنی, کبھی حسین کی لاش کا کفن بنی. بس زینب اور تو بچوں کو لے کر نکلی. لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس بیوی نے اپنے بیمار بھتیجے کو اپنے دوش پر بٹھا کر خیمے سے باہر نکالا. اب ایک جملہ کہنے دو, حسین کی ہر مصیبت میں
में नहीं जाता, लेकिन इतना तो तमाम मकातिल ने लिखा है कि कोई बीवी पानी लेकर इस लुटे हुए काफिले में आई जो खसो खाशाक पर बैठे थे, और तुम्हारा चौथा इमाम रात भर सजदे में था, तौहीद की हिफाजत करता हुआ। बीवी कुछ खुराक लाई या पानी लाई, पानी पेश किया, बीवियों ने पानी लिया, सबसे पहले नबी में करबला की फातिहा पढ़ी, और जाकिर बयान करते हैं जब ये सुना था ना पहली मर्तबा में लैला में पानी आया, अब पानी आया जब मेरा अकबर न रहा, अब पानी आया जब और मोहम्मद न रहे, अब पानी आया है जब कासिम न रहा, ले जाओ पानी। बीवी कहती है अगर खुद नहीं पीना चाहती तो कम से कम बच्चों को पिला दीजिए। तो एक मर्तबा पानी लिया, सैयद सज्जाद के पास आई, बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद, पानी आया है, कैसे कबूल करूं, तेरा बाबा प्यासा मारा गया। सैयद सज्जाद ने बैजाग इमामत दिखाया, कौसर का किनारा है, हैदर करार पानी का जाम हुसैन को देते हैं, हुसैन कहते बाबा अभी नहीं, अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है। ज़ैनब ने पानी का जाम लिया और मौला के जब हुक्म दे दिया तो एक मर्तबा सकीना बीवी को बुलाया, सकीना पानी पियो, सकीना। सकीना ने कहा अम्मा पहले आप पानी पियो, कहते बेटे पहले तुम पानी पियो, अम्मा आप पहले क्यों नहीं पीती, कि सकीना तुम छोटी हो ना, पहले छोटे पानी पीते हैं फिर बड़े पानी पिएंगे। अच्छा ये बात है तो पानी लाओ, पानी लिया, गंजे शहीदा की तरफ चली। सकीना कहा जा रही हो, क्या आपने कहा था छोटे पानी पीते हैं ना, मेरा अल्लाह पहले पानी पिएगा, मेरा भाई सबसे छोटा है।